الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم عزیز اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا ایک فطری مزاج رکھا ہے. ہر ایک چاہتا ہے میں عقل مند رہوں، اور ہر ایک کی چاہت ہے میں بے بس، بے وقوف، احمق نہ بنوں. پھر انسانوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق، اپنے اپنے مزاج کے مطابق عقل مندی کے معیار مقرر کیے. کوئی سمجھتا ہے میرے پاس عہدہ ہو تو میں عقل مند، کوئی سمجھتا ہے میرے پاس مال دولت ہو تو میں عقل مند، کوئی سمجھتا ہے لوگ ہمیں سلامی بھریں تو ہم عقل مند، اور جس کو سلامی نہ بھری جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بیچارہ بے وقوف آدمی ہے. ایسے انسانوں کے خود ساختہ اپنے بناوٹی بہت سے معیار ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس یہ چیز ہے، یہ ماپدنڈ ہے، اس کے مطابق عقل مند، اور اس معیار اور اس ماپدنڈ کے اوپر کوئی نہیں آ رہا ہے وہ بے وقوف. اور ہم سب انسانوں کو ایک محدود سوچ اللہ نے دی ہے. ایک حد تک آدمی سوچ سکتا ہے، اس کے آگے کی سوچ ہمارے پاس نہیں. جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا ہے، اور اسی طرح ہر نبی پر وحی اتری. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جو ہے وہ 100% پکی ہوتی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، اس لیے کہ وہ وحی سے بتاتے ہیں. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عقل مندی، بے بسی اور بے وقوفی کا معیار جو بیان فرمایا، جس کو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس کے نقل کرنے والے محدثین کے اعتبار سے فرماتے ہیں حدیث حسن ہے، یعنی حدیث قابل اعتبار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہیں جو اپنا حساب کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تم اپنے آپ کا حساب کرو اس بات سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ بات طے ہے کہ ہماری یہ زندگی، یہ آخرت کی زندگی کے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے. اگر یہاں ہم صحیح کام کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارا یہ یقین ہے
کہ ہماری یہ زندگی یہی بس نہیں ہے، یہ کافروں کا اور اللہ کے احکام کے منکروں کا یقین ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جو ہے بس یہی دنیا، مرنے کے بعد کچھ نہیں، ختم۔ جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد سفید ہڈیاں ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو پھر زندہ کرے گا۔ مرنے کے بعد کی ایک اصل لامحدود زندگی آنے والی ہے۔ اس میں ایک حساب کا دن ہوگا۔ حضرت کعب احبار فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے میدان میں رب ذوالجلال اتنے غضبناک اور اتنے جلال میں ہوں گے کہ اس دن اللہ کے روبرو اس کے جلال سے بچنے کے لیے اور اس کے غضب سے بچنے کے لیے آج جتنا عمل کرنا ہے کر لو، کل رب کے جلال کے مقابلے میں 70 نبیوں کے 70 نبیوں کے اعمال کو لے کر کے جانے والا بھی گھبرائے گا۔ صحیح بات ہے، ساری انسانیت میدان محشر میں پریشان حال ہوگی اور ابا آدم علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی خصوصی روح آپ میں پھونکی، آپ ذرا اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کیا فیصلہ ہے، کیونکہ ریزلٹ نہ آنا یہ ٹینشن کے دن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پاس ہے یا فیل ہے۔ اور جس آخری وقت میں یہ حساب یہ خبر پڑنے والی ہوتی ہیں اس میں دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہ، میں نے تو وہ درخت جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا میں نے وہ کھا لیا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب کے جلال کے مقابلے میں اللہ کا وہ وعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اپنے طور پر آدمی ڈر محسوس کرتا ہے کہ اگر ٹیچر استاد اگر کلاس میں غصے ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ جس نے ہوم ورک بھی کیا ہے، جس نے سبق سنا دیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کسی طرح میری پکڑ نہ ہو جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے غضبناک ہوں گے، وہاں حساب ہونا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اللہ کے سامنے ایک بڑی پیشی ہونے والی ہے، اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو جتنا تیار کرنا ہے، جتنا سنوارنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جو آدمی آج اپنا حساب لے گا اور حساب لے کر کے پھر اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کی فکر کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، تو کل قیامت کے میدان میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روزانہ ہر شخص کو 5 منٹ سونے سے پہلے نکالنی چاہیے، 5 منٹ نکالے آدمی، اور اس 5 منٹ میں جلدی جلدی اپنے 24 گھنٹے کا، رات سوئے تھے آنکھ کھل گئی صبح، وہاں سے لے کر کے ابھی جب حساب کر رہے ہیں تب اس کا پورا حساب جلدی جلدی فٹافٹ لے لے کہ کتنی اچھائیاں مجھ سے ہوئی، اللہ کا شکر، مجھ سے کون سے کام ایسے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، اور وہ حقوق اللہ کی قبیل سے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اس کا کور کرنا آسان ہے۔ چھوٹ گیا ہے اس کام کو کر لو، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگو، اور بندوں کا اگر کوئی حق ضائع کیا ہے تو آئندہ نہیں کریں گے اپنی جگہ پر، لیکن جس بندے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ یہ ہے اصل اپنا حساب۔
فرماتے ہیں کہ 5 منٹ آدمی حساب لیا کرے، اس کی زندگی میں خود بخود نیکیاں بڑھے گی، برائیوں کی کمیاں ہوگی. کیونکہ عقیدہ تو ہے کہ یہ زندگی بس یہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد آنے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی معیار فرمایا، الکیس من دان نفسہ. عقل مند وہ ہے، وہ نہیں ہے جس کے پاس مال دولت ہیں، وہ نہیں ہے جس کے آگے پیچھے لوگ چلنے والے ہیں، وہ نہیں ہے جو کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ صحیح عقل مند ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو اپنے آپ کا حساب لے. اور اللہ تبارک تعالیٰ پورا حساب لینے والے ہیں. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 5. انسان کے قدم اپنے رب کے یہاں ان کے سامنے سے حساب کے وقت میں ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ ہر انسان سے 5 سوال نہ ہو. اللہ کی طرف سے پیپر آؤٹ ہے، بورڈ کا ایگزام ہو اور رات کو ایک افواہ چل پڑے کہ اس قسم کی چیز آنے والی ہیں، تو بچے اور بچیاں ساری بک رکھ دیں گے اور اسی کی تیاری میں لگ جائیں گے کہ کیوں کہ پیپر آؤٹ ہے. اور افواہ پکی ہو جائے تو ایسی صورت میں ایجوکیشن منتری اس پیپر کو فیل کر دیتا ہے کہ دوسرا، یہاں فیل بھی نہیں، کینسل بھی نہیں پیپر، بلکہ اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں خبر دے دی کہ 5 سوالات کی تیاری کرو. عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گوائی. یہاں دنیا میں تو کوئی آدمی اپنے حساب کے لیے اور پکڑ آ رہی ہو، وارنٹ آ رہی ہو، شکل بدل دے، لباس بدل دے، ملک بدل دے، ایڈریس چینج کر دے، اسی جگہ رہتے ہوئے لوگ پہچان نہ سکیں، سارے آپشن ہیں، سارے امکانات ہیں. لیکن جب اللہ حساب لینے پر آئیں گے کوئی آدمی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا. ہر شخص کے ساتھ 4 فرشتے لگے پڑے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں، زمین کے جن ٹکڑوں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن دیواروں کے آس پاس، جن درختوں کے پتوں کے آس پاس، جن سواریوں میں ہم گزار رہے ہیں، ساری چیزیں رب کی طرف سے شاہد ہے. اور اس سے بڑھ کر کے ایک آدمی کتنا سب کچھ اپنے آپ کو چھپانے کی ٹرائی کرے لیکن اپنے بدن کے اعضاء کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اپنی ساری کارگزاری کے لیے اگر ایک آدمی وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو آزادی دیں گے اور وقتی طور پر جب زبان کی آزادی ہوگی تو ایسی صورت میں گنہگار بندے اور منکر اور کافر بندے کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زبان پر مہر لگائیں گے اور اعضاء سے پوچھیں گے. اس لیے دنیا میں تو ایک آدمی اپنے حساب کے وقت میں روپیہ ڈال کر، تعلقات ڈال کر، دادا گیری کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، لیکن رب کریم کے دربار میں کسی طرح بھی کسی آدمی کی چھٹکارے کی بات نہیں ہوگی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تمہارا دم ہے اگر کہ تم زمین اور آسمان کے اس دائرے سے باہر نکل جاؤ تو نکل کے بتا دو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے وارنٹ ہو، پولیس بھاگ رہی ہو، آدمی آگے بھاگ رہا ہو. اور کبھی تو ایسا بھی کر دے کہ میدان میں کھڑے ہو کر کے بتا دے کہ ٹچ کر کے بتا دو اور چپ چاپ واپس جانا پڑے.
وہاں یہ سب کچھ چلنے والا نہیں ہے. بہت بڑا ایک حساب کا دن آنا ہے. ہماری پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. بالغ ہو کر کے زندگی کے آخری وقت تک جب موت کے آثار ظاہر ہو گئے اس وقت تک ہم مکلف باقی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. پوری زندگی کا حساب ہوگا. سرسری نہیں ہوگا. کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. ساری چیزیں کھلی ہوگی. کسی کا کسی پر دباؤ نہیں چلے گا. کیا کمایا تھا, کیا کھایا تھا, آنکھوں نے کہاں خیانت کی, زبان نے کہاں جھوٹ بولا, تجارت میں کہاں گھپلا کیا, ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہوگی. کوئی کسی کی کسی سے اللہ سے چھپی بات رہے گی نہیں. انہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ فرماتے ہیں رب تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم اپنے رب کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں رہ سکتے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہوتے ہو. ہم دن میں اجالے میں, رات میں اندھیرے میں, جہاں کہیں بھی ہم زندگی گزاریں ہم رب سے پوشیدہ نہیں ہیں. پوری زندگی اللہ کے روبرو ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی زندگی کا یہ پرنٹ آؤٹ لے لے. خود پڑھ اور حساب کر. پوری زندگی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. گلے کا ہار بنا ہوگا اور پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے. کوئی تعجب کی چیز اب سمجھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے انسانوں کو ایسی عقل دی کہ وہ چھوٹی سی کلپ بنا دے, ایک چھوٹی سی میموری, اور اس میں پتہ نہیں کتنا سب ریکارڈ, کتنے آڈیو اور ویڈیو اندر ہیں. جب بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس کی زندگی کا بلوغ سے لے کر کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کا حساب اللہ پکڑا دیں گے. اور اللہ کلام میں اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اور ہمارے لیے حساب لینا مشکل نہیں ہے, اللہ فٹافٹ لیں گے. اور پوری زندگی میں خصوصاً جوانی ہے, وعن شبابہ فیما ابلا. اور خصوصاً تم نے اپنی جوانی کہاں برباد کی ہے بتاؤ. زمین تپی ہوئی ہوگی, سورج قریب ہوگا, علی قدر میل, یا تو 1 میل یعنی 1.25 کلومیٹر, یا 1 میل یعنی کہ آنکھ میں ڈالنے سرما ڈالنے کی سلائی کی مقدار کے برابر سورج ہم سے قریب ہوگا. اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی تو ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دونوں کوکھوں کے برابر, کمر کے برابر ڈوبا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَن يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا. اور کوئی تو وہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ لگام کی شکل بن چکا ہوگا. یہ یقینی اور پکی بات ہے. حساب ہونا ہے, جوانی کا چکانا ہے. اپنی جوانی کی طاقت کو کہاں غلط خرچ کیا, کن حرام کاموں میں لگایا, سب حساب دینا ہے. اور بات چھپی نہیں. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی علی رؤوس الاشہاد, سارے انسان میدان میں جمع ہوں گے.
آج ایک آدمی ذرا دیکھتا ہے کہ میرا استاد ہے، میرا ٹیچر ہے، میرے بڑے ہیں، میرے خاندان کا کوئی بڑا آدمی ہے، تو ذرا کچھ بات ایسی جو مناسب نہیں ہے اس کو کرتے ہوئے فوراً شرما جاتا ہے، فوراً شرما جاتا ہے۔ ایک انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ مزاج ان کے اندر رکھا ہے۔ کل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور وہ اپنے بندوں اپنے امتیوں کے حساب کے وقت میں فکر مند ہوں گے، اور اس وقت یہ ہمارا حساب اگر کھلے اور گناہ بری زندگی اگر رب کے سامنے، انبیاء کے سامنے، شہداء کے سامنے، اپنے خاندان کے بڑوں اور اساتذہ کے سامنے، کچھ ہمارے وہ چھوٹے ہوتے ہیں جن کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی برائی ظاہر نہ ہو جائے، چھوٹے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے، اور سب کھلے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہیں جو اپنا حساب ابھی لے لے۔ ہمارے مال کے متعلق دو سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آؤٹ ان پٹ دونوں چیک ہوگا۔ آج دنیا میں انکم ٹیکس آفیسر کو تو کوئی آدمی گپلا دے دے، وہاں نہیں چلے گا۔ لاکھ کی خریدی چیز 10,000 میں کہہ دے اور ڈاکیومنٹ رکھ دے، اور ڈاکیومنٹ چیک کر کے بات نمٹ گئی، لیکن وہ کیسی تھی، کہاں سے لائے تھے، کس طرح لائے تھے، وہ بیچارہ جان نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو وہاں گڑبڑ نہیں چل پائے گی، پورا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک باپ نے اپنے دو بیٹوں کو، ایک کو 100 روپے ایک کو 20 روپے دیے، اور کہا شام کو تمہیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، توا گرم ہوگا اس پر کھڑے ہوگا۔ تو چھوٹا بیٹا جو تھا اس کو، جس کو 20 روپیہ دیا تھا، 10 روپیہ دیا تھا، اس کو دن بھر میں ہی ہوا پتہ نہیں ابا بھی کیسے ہیں، مجھے 20 روپے دیے، اس کو 100 روپے دے دیے۔ اور شام کو جب توا گرم میں کھڑا کیا، اس نے کہا ابا 5 روپیہ جانے کا کرایہ، 5 روپیہ آنے کا کرایہ، 10 روپے کے آئس کریم کے اتر جا۔ اب وہ بیچارہ 100 روپیہ 1000 روپیہ والا تھوڑی دیر میں سب کھجلاتا ہے، پیر جل رہے ہیں، پورا حساب ہوگا۔ یہ حضرت نے میدان محشر کا ایک نمونہ بتایا مثال کے طور پر، کوئی چیز چلے گی نہیں، سب کا سب پورا حساب دینا ہوگا۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور بیوقوف وہ شخص ہیں اپنے نفس کو اپنی خواہشات کا تابع بنا دے، اپنی خواہشات کا ٹٹو بنا دے، دل میں جو آئے وہ کرے، آخرت کا چاہت وہ دیکھ لے، زبان نے چاہا وہ بول دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر لمبی لمبی امیدیں رکھیں کہ اللہ ایسی جنت دیں گے۔ جنت تو مسلمانوں کے لیے بنی ہے، ہاں مسلمانوں کے لیے بنی ہے، لیکن اسلام کو بچانا بھی تو ایک بڑی بات ہے۔ بعض مرتبہ زندگی کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مندی اور بے وقوفی اور بے بسی کا جو معیار بیان کیا ہے، اس معیار کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کا حساب لیتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات کی تابعداری سے بچا کر اور رب کی رضامندی والی زندگی کا عادی بنانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ادا فرما دے۔